حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت جس کو امام مسلم نے اور سنن نسائی کے اندر نقل کیا گیا. حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الحجۃ المبرورۃ لیس لها جزاء الا الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور یعنی حج مقبول. محدثین کرام نے فرمایا حج مبرور کون سا ہوتا ہے؟ جو مقبول حج ہو، جو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جائے. ماتے ہیں جو حج مبرور ہے اس کی جزا اللہ نے صرف اور صرف جنت رکھی ہے. جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اللہ رب العزت اس شخص کو جنتی بنا دیتا ہے. الحجۃ المبرورۃ لیس لها جزاء الا الجنہ. جو حج مبرور یعنی مقبول حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. والعمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اور جو آدمی ایک عمرہ ادا کرتا ہے اور ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر اسے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درمیان میں جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے عمرے کے بعد جس وقت وہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو دوسرے عمرے کو درمیان والے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. یعنی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے روزہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. اسی طریقے سے حضرت ابو صالح و حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں. حضرت ابو حریرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الحجۃ المبرورۃ لیس لها ثواب الا الجنہ. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور کا ثواب صرف اور صرف جنت ہے. یعنی جو حج مبرور ادا کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. مثلہ سواء الا انہ کان تکفر ما بینہما. اور جو آدمی عمرہ ادا کرے اور دو عمروں کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے عمرے کو اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دے گا. اگلی حدیث مبارکہ اس کو بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کیا گیا. حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال ہیں جو فضیلت رکھنے والے ہیں، جو سب سے افضل اعمال ہیں یا رسول اللہ ان کے بارے میں بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 عمل بتائے. پہلا عمل فقال الایمان باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لاؤ، اسے وحدہ لا شریک جانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، وحدہ لا شریک ہے. اللہ پر ایمان لاؤ. دوسرا قال ثم ماذا. پھر اس آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا، جس سے آج مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جس کے سبب سے جب جہاد سے مسلمان پیچھے ہٹنا شروع ہوا ہے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری چیز ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قال ثم ماذا. پھر اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد کون سا عمل ہے جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ثم الحج المبرور، پھر مقبول حج ہے جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔